السلام علیکم، میں اجمل جامی۔ ملک میں جب ہم لفظ کینسر کا استعمال کرتے ہیں، یہ ڈیزیز کا، تو یہ صرف ایک بیماری نہیں رہ جاتی ہمارے ہاں بالخصوص، اس بیماری سے جڑی کئی نفسیاتی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، کیونکہ یہ لفظ کینسر اٹ سیلف جو ہماری سوسائٹی میں اس کا جو یوزج ہے یا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ سب اس سے واقف ہیں۔ اس کی وجہ ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ وجوہات ہیں کہ کیوں کینسر محض ایک بیماری نہیں بلکہ کئی بیماریوں کا نام ہے، نفسیاتی بیماریوں کا نام بھی، اور میڈیکل عذر تو بہرحال یہ ہے ہی۔ لیکن جب ہم پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ میں نے اس موضوع پر کچھ ریسرچ بھی کر رکھی ہے، کچھ کالمز لکھے بھی ہیں، مزید بھی لکھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ 2028 تک جو دستیاب ڈیٹا ہے پاکستان میں کینسر کے پیشنٹس کے حوالے سے، جو پلائٹ آف دی کینسر پیشنٹس اس کو اگر ہم اسٹڈی کریں پاکستان میں، تو فی الوقت تو پاکستان میں جو ہارٹ کی ڈیزیزز ہیں وہ ایک لیڈنگ کاز ہے آف ڈیتھس ان پاکستان، لیکن 2028 تک، بائی 2028 تک اگر اس کینسر کو ہم نے کنٹین نہ کیا تو یہ سب سے بڑی لیڈنگ کاز ہوگی ڈیتھس کی ان پاکستان۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کینسر کا مرض کیسے پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کچھ ڈیٹا میں نے کلیکٹ کیا، آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہر سال پر یہ 3.5 لاکھ سے زائد نئے کینسر کے کیسز پاکستان میں رپورٹ ہوتے ہیں آل اوور دی پاکستان۔ یہ ان سے ہٹ کے جو پہلے سے پیشنٹس کینسر کے موجود ہیں پاکستان میں، اور اسی لیتھل ڈیزیز کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ سالانہ پاکستان میں 2 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں، اور ایک اندازہ یہ بھی کہتا ہے کہ 80% مریض ایسے ہیں پورے پاکستان میں جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں، جو بر وقت تشخیص نہیں ہو پاتی، پھر مناسب علاج نہیں مل پاتا، پھر فائنینسز کے ایشوز ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک لمبی سیریز ہے جس کی وجہ سے مور دین 80% پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بر وقت ان کا علاج نہیں ہو پاتا، محروم رہ جاتے ہیں وہ فیسلٹیز سے۔ اگر ہم 2015 تک کا جو ڈیٹا ہے، جو کینسر کیئر ہاسپٹل، ایک نیا ہاسپٹل بن رہا ہے ڈاکٹر شہریر، اس کے رو رواں ہیں، شوکت خانم کا جو ڈیٹا ہے اس کو بھی اگر ہم ساتھ کولیبوریٹ کریں تو یہ 2-4 ایسے ادارے ہیں جو ملک میں نہ صرف کینسر کے پیشنٹس کی کیئر کر رہے ہیں، ان کا علاج کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ میں ریسرچ بھی کر رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کینسر پھیلنے کی پاکستان میں، بیماری کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ڈیٹے کے مطابق پاکستان میں جو دستیاب سہولیات ہیں وہ بہت کم ہیں اتنے لارج نمبر آف پیشنٹس کے حساب سے، تو یہ ناکافی سہولیات ہیں۔ اور اگر میں ان کا احاطہ کروں ڈیٹیل میں جائے بغیر تو کم از کم پاکستان میں اس وقت 11 نئے کینسر اسپیشلائزڈ جو ہاسپٹلز ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں، تاکہ 3.5 لاکھ جو پر اینم پیشنٹس نئے آ رہے ہیں ان کو ڈیل کیا جا سکے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہمیں تقریباً 7,000 نئے ڈاکٹرز، 7,000 بیڈز، 7,000 نرسز بھی ریکوائرڈ ہیں، اور جو اویلیبل ڈیٹا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 1200-1500 بیڈز ہیں تمام ہاسپٹل، سرکاری غیر سرکاری اگر ہم ملا لیں۔ اسی طرح کے 100-200 یا 250 میکسیمم جو کینسر اسپیشلسٹ ہیں وہ موجود ہیں۔ نرسز کی تعداد تو ہے ہی بہت کم جو اسپیشلائز آنکالوجی وارڈ میں ڈیل کرتی ہوں۔ اگر ہم صرف ریڈیشن مشینز جو کہ کینسر کے لیے جب علاج شروع کیا جاتا ہے تو کیمو تھراپی کی جاتی ہے، اس کے بعد سرجری کی جاتی ہے، پھر ریڈیشن کی جاتی ہے، تو ریڈیشن کی ذکر کریں صرف لاہور میں 4 سے 5 مشینیں فعال ہیں، باقی پورے پاکستان میں اب کراچی میں جانا پڑتا ہے، اسلام آباد میں جانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے جو پلائٹ آف دی کینسر پیشنٹس ہے پاکستان میں وہ بہت منہ چڑھانے والے حقائق رکھتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسے شوکت خانم جیسے کامیاب ایک تجربے ہو چکے پاکستان میں جو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں اپ ٹو دیئر بیسٹ، ایسے اور پروجیکٹس ہیں پاکستان میں لگائے جائیں تاکہ یہ جو تیزی سے پھیلتا ہوا مرض ہے اس کو ہم اس پر قابو پا سکیں، کیونکہ ہم علاج تو شروع کر دیتے ہیں لیکن جو اس کے ساتھ دوسرا مرحلہ ہے وہ بڑا لیتھل ہے کہ نفسیاتی طور پر مریض کو اس مرض سے آگاہی دی جائے، اس سے نکالا جائے، نفسیاتی طور پر اسے مضبوط کیا جا سکے۔ پھر ایک جو 3rd اور 4th گریڈ کے کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا مناسب علاج نہیں ہو پاتا، لا علاج قرار دیا جاتا ہے، جواب دے دیا جاتا ہے۔ پیلیٹیو کیئر کا ایک شعبہ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں نہ ہونے کے برابر ہے پورے پاکستان میں، کہ ایسے مریضوں کو جو عرصہ حیات باقی رہ گیا ہے وہ تو انہیں جینے کا حق دیا جائے، ان کی تکلیف تو کم کی جا سکے۔ اور ایسے کئی کیسز ہیں کہ اگر پراپر کیئر ان کی جائے تو وہ لمبا عرصہ گزار سکتے ہیں پیلیٹیو کیئر کے ذریعے، وہ ڈپارٹمنٹ سرے سے یہاں موجود نہیں ہے۔ پھر ادویات ہیں جس میں ہرسیپٹن کے انجیکشن ہیں، پروجیٹا کے ہیں، اور دیگر انجیکشنز ہیں جو کیمو میں بھی یوز ہوتے ہیں، وہ بہت مہنگے ہیں۔ اس سلسلے میں سرکار کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مریضوں کی دسترس میں آ سکے۔ کینسر کے موضوع پر آپ سے ایسا ہی ڈیٹا اور ایسی ہی جو آبزرویشنس ہیں اور جو فائنڈنگس ہیں وہ آپ سے آنے والی ایپیسوڈز میں ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔